آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اب تک کی معروضی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان کے اندر جو مرد حضرات ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان سے توقع رکھنی چاہیے خواتین کو کہ وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کریں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مینڈیٹری ہو جانا چاہیے جیسا جنرل مشرف نے کیا کہ 33% عورتیں ہوں، اس کو 50% کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس ملک کی 50% سے زیادہ آبادی عورتیں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے جمہوریت میں تو وہ شاید خواتین کے مسائل کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹیرینز میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں جتنے مرد حضرات ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں انہیں کرنا چاہیے اگر وہ واقعتاً انسانیت والا دل رکھتے ہیں، پازیٹو تھنکنگ، پازیٹو سوچ رکھتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز اٹھاتے رہے ہیں خواتین کے حقوق کو، مسائل کو، اور ہم ان مسائل کو کم از کم ایم کیو ایم کے مرد جو ہیں، حضرات جو ہیں، وہ ضرور اٹھاتے رہیں گے، اور اس پر ہم پر فتوے بھی لگتے ہیں، اس پر طرح طرح کے الزامات بھی الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہم صرف اور صرف پاکستان میں انصاف کا نظام چاہتے ہیں، نہ مرد کے ساتھ زیادتی ہو، اسی طرح عورت بھی انسان ہے، اور 50% پاکستان کی جیسا آپ نے کہا اکثریت ہے جو انتہائی محرومیوں کا شکار ہے۔ موجودہ حکومت نے، یعنی واحد حکومت ہے پاکستان کی یہ موجودہ حکومت، جس نے خواتین کو سب سے زیادہ نمائندگی دی ہے، تو اس پہ تو پازیٹو اسٹیپس پہ تو کم از کم حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی حکومت کے اس عمل کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت میں جبکہ انہوں نے اپنی پارٹی کی خواتین کو بھی فائدہ پہنچایا ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی ہوں، یہ تو ان کا فائدہ اٹھایا ہے اپوزیشن پارٹیز نے، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اور ایون انہوں نے غوری صاحب جو کہتے ہیں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، جو علماء متحدہ مجلس عمل کے، ان سب کی بیویاں، بیٹیاں، یا تو بیٹیاں یا بیویاں یا سالی یا رشتہ دار، کوئی نہ کوئی خاتون ضرور میں سینٹ یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، یعنی اپنی بہن بیٹیوں کو تو آپ اسمبلی میں بھیجیں تو شرعی طور پہ جائز، اور دوسروں کی بہن بیٹی اگر ووٹ بھی دے تو ناجائز، تو یہ اسلام کا دوہرا معیار کیسا ہے؟ اسی کے خلاف، نا انصافی کے خلاف متحدہ جدوجہد کر رہی ہے، اور علماء کا یہ مخصوص ٹولہ جو علماء، میں تو علماء حق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور جو وہ ایسے مفاد پرست قسم کے علماء ہیں وہ فتوے دیتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں۔ کتنا عرصہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں لگے گا کہ ایسے معاشرے کو بدلنے میں جہاں پر عورت کی شادی قرآن پاک سے کر دی جاتی ہے، جہاں پر جبر سے کر دی جاتی ہے، یا ہونے ہی نہیں دی جاتی، کہیں زمین تقسیم نہ ہو جائے، یا فرض کیا اس کا گلی کے اندر شہر میں یعنی کہ شام کے وقت پھرنا مشکل کر دیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا؟ نام اسلام کا ہے، یقیناً چینج ہوگا، ہمیں ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے درجنوں بچیوں کو قتل ہونے سے آواز اٹھا کے ان کے بارے میں جیسے علم میں آیا ان کو بچایا ہے۔ تو جو متحدہ کے بس میں تو متحدہ نے کیا، لیکن تبلیغ متحدہ پریچنگ کر رہی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہے، عوام میں پیغام اپنا منشور دے رہی ہے، تو ایک دن میں تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ جب قرآن سے شادی جو کرائے گا یا شادی نہیں کرائے گا، زبردستی جبر کے ذریعے اس کو بٹھا لے گا، یا زمین پہ قبضہ کرنے کی خاطر کاری قرار دے کے بہن بیٹی کو قتل کرے گا، تو اس کے لیے عبرتناک سزا ہوگی انشاءاللہ اسی ملک پاکستان میں۔ لوگوں کا عام یہ بھی خیال ہے کہ جب ووٹ دینے کے بعد پارٹیز پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو مسائل پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈسکس ہونے چاہیے، سڑکوں پہ جلسہ جلوس نکال کے نہ تو مسئلہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں
جو ہیں ان کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو پھر اگلے الیکشن تک جو جلسہ جلوس کی سیاست ہے اس کو بند کر دیا جائے. لوگوں کو جلسہ گاہوں میں لے جانا, ان کو تنگ کرنا ہر دوسرے دن, یہ بھی جو ہے جمہوری پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیے, پروٹیسٹ کرنا, احتجاج کرنا یہ ڈیموکریسی کا, جمہوری, یہ انسان کا حق ہے, لیکن اس کو کھیل بنا لینا روزمرہ کا اور عوام کو مشکل میں ڈالنا اور عوام کے لیے روزانہ احتجاج کے نام پہ پریشانیاں کھڑی کرنا, تو اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے. آپ اگر پارلیمنٹ میں آئیں تو پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں اپنی آواز اٹھائیے, عوامی نمائندے ہیں آپ. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ آپ چھوٹے چھوٹے منی ایشوز جو ہیں اس کو لے کے جناب روز احتجاج ہو رہا ہے. تو اس سے تو کوئی اچھی ریت قائم نہیں ہو رہی, نہ ہی جمہوریت اور جمہوری عمل اور پارلیمانی طرز حکومت اور پارلیمانی سسٹم مضبوط ہو رہا ہے. تو ہمیں پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم میں اور جمہوریت کے الطاف صاحب جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ سمپل میجورٹی سے لا میکنگ کرتی ہے. 2/3 میجورٹی اس کو اس وقت چاہیے جس وقت اس نے کانسٹیٹیوشن میں چینج کرنی ہے. اب اگر حکومت جو ہے وہ حدود آرڈیننس میں چینج کرنا چاہتی ہے تو وہ کنسنسس کیوں کریٹ کرنا چاہتی ہے, اس کو اپوزیشن کی ضرورت ہی کیوں ہے, وہ اس قانون کے اندر خود ترمیم کیوں نہیں کر دیتی؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی حدود آرڈیننس کے اس مسئلے پر اگر جتنا زیادہ سے زیادہ کنسنسس ہو, متفقہ رائے ہو, تو اس کا اچھا عوام میں بھی امپیکٹ پڑے گا اور انٹرنیشنلی بھی اچھا امپیکٹ پڑے گا. ورنہ تو یہ کہ حکومت کر سکتی ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے. کرٹیسزم ہوتا ہے کہ شاید جنرل مشرف کی حکومت یہ بیرونی دباؤ کے تحت کرنا چاہتی ہے. حدود آرڈیننس کا مسئلہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ جو اصل مسائل ہیں جمہوریت کے حوالے سے, لوگوں کی غربت کے حوالے سے, وہ دبے رہیں. ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئے گی, اس طرح لگے گا کہ ایک باقاعدہ بڑا مسئلہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے یا حل نہیں ہونا جو ہے اس کی ضرورت ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یا مغرب کے کہنے پہ جنرل مشرف کی حکومت یہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے, یا اس طرح کے مسائل جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں خود ڈیبیٹ کے طور پہ؟ غوری صاحب, یہ بھی ایک ہمارے ملک میں روایت بن گئی ہے کہ حکومت جو بھی کام کرے, جو بھی بل لائے, جو بھی, مثال کے طور پہ 33% خواتین کو اکثری نمائندگی دی گئی پارلیمنٹس میں. اب جو بھی حکومت عمل کرے یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے, کہہ دو کہ امریکہ کے کہنے پہ کیا گیا ہے. اگر صدر صاحب کو چھینک آئی ہے تو امریکہ کہنے پہ آئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کو زکام ہوا ہے تو وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے. تو اب اس کا تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کا تو میرا خیال ہے بقرات کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہونے کے کتنا قریب ہے حدود آرڈیننس کا؟ کب لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو اپنے پیچھے رکھ کے اور اگلے مسائل کی طرف بڑھیں گے؟ اصل میں واقفیت عوام کی اس معاملے میں جو اس کی اصل حقیقتیں ہیں اس کے بارے میں ادراک, علم کم ہے. لیکن اب جیسے کہ متحدہ کوشش کر رہی ہے, حکومت میں شامل جو جماعتیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بل اللہ نے چاہا تو اکثریت کے ساتھ جو نیا ترمیم شدہ بل ہے حدود آرڈیننس کا, جس میں عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہے, ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہے, وہ پاس ہو جائے گا. الطاف حسین صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے الطاف حسین صاحب کی بات سنی. اس میں صرف ایک ایشو نہیں ہے, بہت سارے ایشو, اور وہ گمبھیر ایشو ہیں پاکستان کی سوسائٹی کو اگر سامنے رکھا جائے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے, ہمیں بھی امید ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا اور اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے. خدا حافظ.